بھائیوں کا دلی طور پر بہت مشکور ہوں. آپ نے عزت بخشی، احترام بخشا اور آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا، اس پہ معذرت خواہ بھی ہوں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت صوبہ سندھ کے امن امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے. اس وقت لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو داؤ پر ہے. بالخصوص ہمارے گھوٹکی، کندکوٹ، کشمور، شکارپور، جیکب آباد، کمبر شہداد کوٹ جیسے اضلاع نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں. مغرب کے بعد تو روڈوں کا حال یہ ہے کہ راکاس گھوم رہا ہے. دن میں بھی لوگ پریشان ہیں کہ گھر سے نکلیں تو اپنی جان بچا کر، اپنا مال بچا کر اپنے گھر کیسے واپس آئیں. جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ سال اکتوبر میں سندھ امن مارچ کیا. پورے صوبہ سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں میں سندھ کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا. وزیر اعظم کے سامنے کچے میں جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ کیا اور جمعیت علماء اسلام نے کچے میں جا کر بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے سندھ کے امن کے لیے عملی طور پر کوشش کی. بدقسمتی کے ساتھ ایک سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم امن کے متلاشی ہیں. آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر لوگوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. سندھ کے حکمران اگر لوگوں کو امن دینے میں ناکام ہیں تو لوگوں کو کی جان چھوڑیں، استعفے دیں اور اقتدار عوام کے حوالے کریں. نہیں، جہاں تعلیم نہیں، جہاں صحت نہیں، جہاں میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے، جہاں سندھ کے وسائل، جزائر داؤ پر لگے ہوئے ہیں، سرکاری املاک داؤ پر لگی ہوئی ہیں، وہیں پر اب ارسا ایکٹ میں ترمیم کر کے اور پانی پر ایک مرتبہ پھر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت سندھ کا حال یہ ہے، مئی کے مہینے میں جو پانی سندھ کو ملنا چاہیے تھا، اگست کے اخیر میں جا کر آبادگاروں کو بمشکل وہ پانی ملتا ہے. بیچ جل جاتے ہیں، آبادگار پانی کی بوند کے لیے ترستے ہیں. ضلع جیکب آباد آج بھی پینے کے صاف پانی کے لیے پریشان ہے. اس صورتحال کے باوجود پنجاب کی زمینیں آباد کرنے کے لیے دریائے سندھ سے 6 مزید کینال بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. جمعیت علماء اسلام اس کو مسترد کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 6 کینال بنا کر لاکھوں ایکڑ زمین جو آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چند کمپنیز کو فائدہ دینے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، چند اداروں کو فائدہ دینے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. وہاں لاکھوں ایکڑ زمین آباد ہوگی جس سے چند کمپنیاں سیراب ہوں گی. سندھ میں لاکھوں ایکڑ زمین بنجر ہوگی جس سے لاکھوں آبادگار اور ان لاکھوں آبادگاروں سے جڑے کروڑوں سندھی بے روزگار ہوں گے اور ان کی زمینیں بنجر ہوں گی. چند کمپنیوں کو آباد کرنے، چند کمپنیوں کو فائدہ دینے کے عوض کروڑوں سندھیوں کو بے روزگار کرنے اور ان کی زمینیں غیر آباد کرنے کی اجازت کسی صورت جمعیت علماء اسلام نہیں دے گی. اس حوالے سے 23 نومبر کو جمعیت علماء اسلام نے کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس طلب کر رکھی ہے. سکھر کانفرنس میں انشاءاللہ العزیز 10 لاکھ سندھی جمع ہو کر پیغام دیں گے کہ سندھ کے عوام جمعیت علماء پر اعتماد کرتے ہیں، سندھ کے عوام جمعیت علماء کے ساتھ ہیں اور سندھ کے عوام جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر جدوجہد کرتے ہوئے اس سندھ کو حقیقی معنوں میں اسلامی، فلاحی، عوامی ریاست بنانے کے لیے
اپنے جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور اس سندھ کے اندر کسی مائی کو لال کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں اس حوالے سے تو پیپلز پارٹی جب آئے گی آل پارٹیز کانفرنس میں، انہوں نے وعدہ کیا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، ہم یہی باتیں ان سے کریں گے کہ عرصہ ایکٹ میں ترمیم اور 6 کینال نکالنے کی سمری پر دستخط جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیے ہیں، اس حوالے سے وہ کیا جسٹیفیکیشن، پورے کام سارے ہمارے گلے میں، برے کام سارے ان کے گلے میں، کرپشن کا دامن جمعیت علماء اسلام کا پاک ہے، نیب میں ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں، ایف آئی اے میں ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں، سپریم کورٹ میں ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں، کرپشن سے دامن ہمارا پاک ہے، لوگوں کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، سندھ کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، عوام کے حقوق کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، امن کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، بیٹوں کی، وسیلوں کی، جزائر کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، نوجوانوں کے نوکریوں کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، سندھ کو باب الاسلام بنانے کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ جو تو پہلے بھی تحفظات رہے، میں تو حیران ہوں اس پر کہ جب مردم شماری کی گئی تو مردم شماری کے اعداد و شمار کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس کی دائی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جناب وزیر اعلیٰ کی صدارت میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور وزیر اعلیٰ خود اس کو مسترد کر رہے تھے، تو وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کمیٹی کے ممبر تھے، لیکن جب سندھ حکومت کو خود تحفظات تھے، اس سینسس کمیٹی کے ممبر ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ کو تحفظات تھے، تو ہم کیسے اس پر اطمینان کر سکتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی اس پر اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا، اب بھی اپنی ریزرویشن۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ صرف تنقید سامنے آ رہی ہے، ایسی کوئی فتویٰ ابھی تک، کوئی فیصلہ ابھی تک پبلش نہیں ہوا۔ واقعی اگر اسلامی نظریاتی کونسل نے کوئی اس پر فتویٰ دیا ہے، کوئی فیصلہ دیا ہے، تو پہلے اس کو پبلش ہونے دیں، اس کے بعد اس پر تنقید کریں، اس کے بعد اس پر سوالات اٹھائیں، اس کے بعد ان کا نہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کی طرف سے کوئی فیصلہ بھی ان پیپر آپ کے سامنے نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی رد عمل بھی نہیں ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک سب سے آسان مشغلہ ہمارے سندھ میں، ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اسلام بڑا جلدی ٹارگٹ ہو جاتا ہے، مذہب بڑا جلدی ٹارگٹ ہو جاتا ہے، مولوی بڑا جلدی ٹارگٹ ہو جاتا ہے، کوئی وڈیرے اور سردار کے خلاف نہیں بولتا، امریکہ کے خلاف بولتے ہوئے پر جلتے ہیں، لیکن مولوی بڑا اچھا ٹارگٹ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک نشانہ ہے مولوی کے خلاف اپنا بغض نکالنے کا۔ واقعی اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے تو پہلے وہ فیصلہ سامنے لائیں، اس کے بعد اس پہ کوئی تبصرہ کر سکیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر کرنا اداروں کی ذمہ داری، فوج کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ، واحد جماعت جمعیت علماء اسلام ہے جس نے دہشت گردی کے اقدامات کی نہ صرف مذمت کی بلکہ شرعی فتویٰ مرتب کرایا کہ پاکستان کے اندر خود کش دھماکے حرام ہیں، لہذا حکومت کو اپنے اقدامات پر اثر نو جائزہ لینا ہوگا، لوگوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عملی کردار ادا کرنا ہوگا، لفاظی سے کام نہیں چلے گا۔ اس وقت حکومت صرف اپنی کرسیاں بچانے کے چکر میں ہے، ان کو عوام سے کسی قسم کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، عوام مرے، عوام جیے، حکومت اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتی، حکومت کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ان کی کرسی کیسے بچے گی۔